بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 803 ہے، 803، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 77 اور 78، 77 and 78۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی ہم تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، فَأَعْقَبَهُمْ، تو اس اللہ نے انہیں سزا دی، نفاقاً، نفاق ڈال کر، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یومی، اس دن تک کے، یلقونہ، وہ ملیں گے اس سے، بما، بسبب، اخلف اللہ، ان کے خلاف ورزی کرنے کے اللہ سے، ما وعدوہ، اپنے وعدے کی، وہ بما، اور بسبب اس کے کہ جو کانو تھے وہ یکذبون، جھوٹ بولتے۔ الم یعلموا، کیا وہ نہیں جانتے کہ ان اللہ، کے بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کے بید، ونجواہم، اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ، اور بے شک اللہ، علام الغیوب، غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک سے واقف ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، نتیجہ یہ کہ اللہ نے سزا کے طور پر نفاق ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے جمع دیا ہے جس دن وہ اللہ سے جا کر ملیں گے۔ دوسری بات، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ تیسری بات، اور کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ چوتھی بات، کیا انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ ان کی تمام پوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو جانتا ہے۔ پانچویں بات، اور یہ کہ اس کو غیب کی ساری باتوں کا پورا علم ہے۔ بزرگان محترم، ایسے خبیث اور شریر منافقین جنہوں نے اپنی توانائی اور طاقت کو اسلام اور مسلمانوں کو کھوکھلا کرنے میں صرف کیا، اور جو منافقین ہمیشہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو ذہنی تکلیف دیتے رہے، جن منافقین کی وجہ سے اسلام کی اجتماعیت کو کافی نقصان پہنچا، ان منافقوں کے بارے میں ان کا انجام اس آیت میں بیان بتلایا جا رہا ہے کہ ان منافقوں کے نفاق کی سزا یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں نفاق اس طرح داخل ہو گیا ہے کہ یہ اب ان کے دلوں سے نہیں نکلے گا، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ اس قدر سزا کی وجہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کی مخالفت کی، اور دوسری وجہ یہ کہ یہ جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کے دلوں میں جو بات ہوتی تھی وہ کبھی اپنی زبانوں سے ظاہر نہیں کرتے تھے، ان کا دل کفر سے بھرا ہوا تھا اور ان کی زبانوں پر اسلام کی باتیں تھیں۔ یہ دھوکے باز اور عہد کی مخالفت پر تلے ہوئے منافق تھے جن پر نفاق کی ایسی مہر لگا دی گئی کہ تا دم زیست ان پر یہ مہر لگی رہی، وہ اس دنیا سے اس نفاق کی بیماری کے ساتھ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بات کہی جا رہی ہے کہ الم یعلموا ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کیا ان منافقوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے راز کو اور خفیہ مشورے کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کو بھی جانتے ہیں اور جھوٹے لوگوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی جانتے ہیں جو وعدے کے خلاف ورزی کی نیت ہی سے وعدہ کرتا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بیان کیا گیا کہ اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر اس کے پاس مال و دولت آئے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا، پھر جب اس کے پاس خوب دولت آئی تو اپنے وعدے سے مکر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے مکر و فریب اور وعدہ خلافی کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی شرارتوں کا بھی علم ہے جو وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غائب آنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تنہائیوں میں آپس میں مشورے کرتے رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ جو واقعہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ثعلبہ بن حاتب کا بیان کیا گیا، اس سے یہ کہیں اشتباہ نہ ہو جائے کہ یہ وہی ثعلبہ بن حاتب ہیں جو بدری صحابی ہیں اور جنہوں نے جنگ احد میں شرکت کی، بلکہ محدثین
وہ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ثعلبہ بن حاتم یا ابن ابی حاتم ہے، اس لیے خامخواہ کسی بدری صحابی کے بارے میں ہمارا خیال غلط طور پر نہیں جانا چاہیے، اس لیے کہ ہر بدری صحابی کے بارے میں ان کے مغفور ہونے کی بشارت حدیث میں دی گئی ہے۔ ہمیں بہر صورت ایسے واقعات کے پیش کرنے میں احتیاط برتنی چاہیے، چونکہ ایک جیسے ناموں کی وجہ سے اشتباہ و التباس اس زمانے میں بھی ہوتا ہے، اور وہاں تو عموماً پوترے کا نام وہی ہوتا تھا جو دادا کا نام ہوتا تھا۔ ایک جیسے ناموں کی وجہ سے اس قسم کا اشتباہ ہونا کوئی محال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ وہ ہر چھپی اور کھلی بات کو جانتے ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ظاہر احوال کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ کہ تم عمل کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 13 میں فرمایا گیا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔